ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسلسل پروگرامات میں نے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے 63 سالوں کی جو خوشبو ہے اس کو مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیا، اور آپ کی حیات طیبہ کے گوشے جستہ جستہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس سے آپ کو خوب اندازہ ہوا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی مقدس زندگی کے بارے میں بیان کرنا اور سننا پڑھنا، اس سے طبیعت کو کتنا سرور ملتا ہے اور دل میں کتنا لطف آتا ہے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ سرمایہ جاں ہے شہ ابرار کی باتیں، کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں۔ جی چاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیمبر، ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں۔ میرا آقا علیہ السلام کی باتوں میں اتنا لطف۔ تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ آدمی جب کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو چھوٹے لوگوں کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ ہوائی جہاز میں اڑنے والے، گاڑیوں میں چلنے والوں کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، اور جو گاڑیوں میں چلتے ہیں وہ روڈ پہ چلنے والوں کو بہت اچھی نظر سے عموماً نہیں دیکھا کرتے، غریبوں کو۔ اور جو بڑا مالدار ہوتا ہے غریب اس کی نظر کے اندر بہت چھوٹی مخلوق ہوا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے عظیم، آپ سے بڑا رب نے مخلوق کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ اتنی عظمتوں کے باوجود چھوٹوں پر آپ کی شفقتیں اور چھوٹوں کے ساتھ میں آپ کے جو معاملات ہیں ان کو پڑھ کر کے بندہ یہ پکار اٹھتا ہے کہ بلا شبہ یا رسول اللہ آپ کی زندگی ایسی زندگی ہے، یتیم جب دیکھیں تو کہتے ہیں آپ تو یتیموں کے آقا ہیں، بچے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بچوں کے آقا ہیں، غلام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو غلاموں کے آقا ہیں، پریشانیوں میں گرفتار لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پریشان حال لوگوں کے آقا ہیں۔ جو بھی دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے یہ تو ہمارے آقا ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ پہلو بڑا عظیم ہے۔ اتنی عظمتوں کے باوجود میرے آقا علیہ السلام نے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، یہ بڑا پیارا ٹاپک ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا معاملہ بچوں کے ساتھ کیسا رہا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں، اور وہ بھی عرب کے اس ماحول میں جہاں پر بچیوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ بچی جہاں پہ پیدا ہوتی یا تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، یا جب 6 سال کی ہو جاتی تو باپ سنوار کر کے لے کے جاتا اور کنویں میں لے جا کر کے ڈھکیل کے چلاتا۔ اس ماحول میں چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیوں سے جو پیار کا درس سیرت طیبہ کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ بلا شبہ میرا آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا درخشاں پہلو ہے۔ اور میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں نے آقا کی خدمت کی ہے، لیکن بچوں پر شفقت کرنے والا، اہل کے ساتھ پیار کرنے والا آج تک میری نظر کے اندر ایسا کوئی نہیں آیا ہے۔ اتنا زیادہ میرا آقا علیہ السلام، اور صرف اپنے نہیں
بلکہ پرائے بچوں کے ساتھ بھی میرے آقا علیہ السلام دل کھول کے پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سفر سے تشریف لائے، جب سفر سے میرے آقا علیہ السلام پلٹے ہیں تو میں بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے مجھے اپنی سواری کے آگے بٹھا لیا۔ اب سواری چلی، تھوڑی دیر ہوئی، میرے آقا علیہ السلام کا ایک نواسہ بھی آ گیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ عبداللہ بن جعفر پرایا لڑکا ہے اور یہ میرا نواسہ ہے تو اپنے نواسے کو میں آگے بٹھاؤں اور عبداللہ بن جعفر کو پیچھے کر دوں، نہیں، جب آپ کے نواسے آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو بھی گود میں لیا اور اپنی سواری کے پیچھے سوار کر لیا۔ یعنی جیسا پیار اپنے بچوں سے میرے آقا نے فرمایا، ایسا ہی پیار دوسرے بچوں سے بھی فرمایا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا جو بچوں کے ساتھ میں معاملہ تھا نا پیار و محبت کا، وہ اتنا عظیم تھا، خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن نماز کے اندر چونکہ اس زمانے کے اندر عورتیں بھی مسجد میں آیا کرتی تھی بچوں کو لے کر، تو کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی، میرا آقا علیہ السلام نماز کو مختصر کر دیتے۔ کون آقا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا آقا علیہ السلام نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں دیتے تھے، جو آقا اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، اگر بچے کی رونے کی آواز آ جائے تو میرا آقا علیہ السلام نماز کو مختصر فرما دیا۔ کیوں؟ کہ بچے کو تکلیف نہ ہو، بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بچوں کے ساتھ میرا آقا علیہ السلام کا پیار۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے بچے ماں نے بلایا اور کھجوروں کا ایک تھال دیا کہ جاؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ تھال لے جا کے پیش کر دو۔ جیسے آج بھی جو بڑے نیک پرہیزگار لوگ رہتے ہیں یا علماء رہتے ہیں، وہ نیک لوگ ان کے پاس میں تحفہ بھیجا کرتے ہیں، کچھ بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں عالم دین کو دے آؤ، فلاں پیر صاحب کو دے آؤ۔ تو اس زمانے میں بھی عورتیں جب کچھ بناتی تھی اچھی چیز یا کوئی اچھی چیز گھر میں آتی تھی تو میرے آقا کی بارگاہ میں بھیجا کرتی تھی۔ وہ ان کی قسمت تھی کہ ان کے تحفے کونین کے دولہا کی بارگاہ میں پہنچا کرتے تھے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر چھوٹے بچے ہیں، کھجوروں کا تھال لے کر کے چلے۔ اب بچہ ہی ہوتا ہے، جب کھجور پہ نظر پڑی تو طبیعت للچا گئی، ایک توڑ کر کے کھا لیا۔ اب جا رہے ہیں تو طبیعت للچا رہی ہے تو توڑ کے کھاتے رہے اور پھر آخر انہوں نے پورا تھال ختم کر دیا اور خالی تھال لے جا کر کے میرے آقا علیہ السلام کی طرف جو بھیجا تھا اس کو آقا کی بارگاہ میں لے جانے کے بجائے خالی کر کے ڈائریکٹ اپنی ماں کو لے جا کے دے دیا۔ اب ماں نے پوچھا نہیں، ماں سمجھی کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بچہ دے کر کے آیا ہے، آقا نے واپس بھیج دیا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کو بعد میں پتہ چل گیا کہ نعمان بن بشیر میرا پورا کھجوروں کا تھال کھا گئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام جب نکل رہے تھے تو راستے میں نعمان بن بشیر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ آگے بڑھے اور کان پکڑ کے کہا یا غدر، ارے دھوکے باز، یعنی تم نے کھجوریں جو انگور میرے پاس میں آئے تھے وہ انگور تو کھا گیا۔ اس کے بعد میں جب اس نے دیکھا نا بچے نے آقا کا پیار تو مسکرانے لگا، تو میرا آقا علیہ السلام بھی مسکرا پڑے۔ تو یہ آج اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا رویہ کرے تو پھر ہم تو کچھ الگ ہی انداز کے اندر بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور وہ بھی پرایا بچہ۔ لیکن میرا آقا علیہ السلام نے پیار سے کان پکڑ کر کے اس کو محبت بھرے دو جملے کہے اور پھر اس کے بعد میں میرے آقا مسکرائے، بچہ بھی مسکرانے لگا۔ یہ ایسا پیار اللہ کے رسول علیہ السلام کا بچوں کے ساتھ۔ حضرت رافع بن عمر کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور پتھر مارتا تھا کھجوروں کے اوپر، کھجوریں توڑ کے کھاتا تھا۔ آج کل آپ نے بچوں نے دیکھا ہوگا نا، جہاں گنا لگتا ہے بچے کھیت میں چلے جاتے ہیں، گنا توڑ کے کھانے لگ جاتے ہیں، امرود آم لگیں بچے، بلکہ آج کل کے بچے تو ایسے، ہم نے گاؤں وغیرہ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر گنے وغیرہ کا اگر کوئی کی گاڑی جا رہی ہے تو پیچھے لٹک کر کے کھینچ کر کے نکال کے کھا لیتے ہیں، بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت رافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھجوروں کو توڑنے کے لیے پتھر مارتے، ایک دن اتفاق سے باغ کے مالک نے پکڑ لیا۔ اب پکڑتے تو بچے کا کیا کرتے، لے کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیے، یہ رافع میرے کھیت کے اندر پتھر مارتے ہیں اور کھجوریں توڑ کے کھاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو چھوڑ دو۔ پیار کا انداز دیکھو میرا آقا علیہ، بچوں کی نفسیات، سائیکالوجسٹ اور بچوں کا جو ذہن ہے اس کو پڑھنے کا جو طریقہ اگر کوئی سیکھے تو میرے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے سیکھے۔ اب چونکہ میں اس کو مکمل عنوان بنا کے بیان نہیں کیا، نہیں تو یہ مکمل ایک عنوان ہے، بچوں کی نفسیات، بچوں کو کیسے پڑھنا، بچوں کو کیسے قریب کرنا، اور بچوں کو جو ہے وہ تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہ بھی ایک مکمل ایک ٹاپک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اس کے بے شمار مناظر نظر آتے ہیں۔ جب حضرت رافع کو میرے آقا علیہ
علیہ السلام نے کہا نا کہ اس کو چھوڑ دو. اب حضرت رافع بچے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے بچہ اگر پکڑا جائے تو وہ ڈرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں, بڑے پیار سے کہا بیٹا جب تمہیں کھجور کھانا ہو تو پتھر مت مارا کرو, جو زمین پہ کھجوریں گر جاتی ہیں اپنے آپ وہ اٹھا کے کھا لیا کرو, پتھر مت مارا کرو. اور اس کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے اپنی نوازشوں کا اظہار فرمایا, دعا کی اے اللہ اس بچے کا پیٹ بھر دے. اب کونین کے آقا نے دعا کر دی, تو اس کے بعد میں بچہ پھر کیسے کبھی ڈھیلا چلائے گا. اللہ نے اس بچے کو پھر ایسا غنی بنا دیا کہ میرے خیال سے کبھی پھر انہوں نے جو ہے وہ کسی درخت کے اوپر پتھر کبھی نہ مارا ہوگا. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بچوں کے ساتھ پیار اور ان کی نفسیات کو سمجھنا. اور ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کیا گیا, اس میں کچھ رہا ہوگا کھانے پینے کا سامان. اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا, جب کوئی کھانے کی چیز آتی تو آپ تقسیم کرتے تھے, دائیں طرف سے شروع کرتے تھے, چاہے دائیں طرف کوئی بھی ہو, چاہے بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی, پہلے دائیں والے کو دیتے تھے اور ویسے ہی چلتا تھا. اتفاق کی بات ہے جس دن یہ پیالہ آپ کی بارگاہ میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا. اب چھوٹا بچہ بیٹا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا حق تھا, اللہ کے رسول علیہ السلام دائیں والے کو پہلے دیا کرتے تھے. تو میرے آقا علیہ السلام کی طبیعت یہ چاہ رہی تھی کہ ادھر بڑے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پہلے دے دیا جائے. اب بچوں کے اوپر شفقت دیکھیں, پیار دیکھیں. اس بچے سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اگر تم اجازت دے دو تو یہ میں پہلے ادھر والوں کو دے دوں, بڑے والوں کو. بچہ بھی پھر وہ عاشق رسول تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا تبرک میں کسی اور کو کیسے دینے دے دوں گا, یہ تو آپ کا تبرک ہے یا رسول اللہ, میں تو خود ہی پہلے لوں گا, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے تبرک سے میں برکت حاصل کروں. میرے آقا علیہ السلام نے جب فرمایا تو بچے نے جب اپنے اوپر کسی کو ترجیح دینا گوارا نہ کیا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیالہ اٹھا کے بچے ہی کے حوالے کر دیا. آج ہم جو ہے وہ کتنے بھی زیادہ محبت والے کیوں نہ ہو, لیکن ہمارا نظریہ, ہمارا زاویہ, ہمارے معاملات بہت الگ تھلگ نظر آتے ہیں. اور سیرت کا پہلو آپ دیکھیں, سیرت کے اندر ہمیں کتنے اجالے نظر آتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود بیان کرتے ہیں, میں نے 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے. اگر کسی سیٹ کے یہاں کوئی 10 سال تک نوکر رہ جائے نا, کتنی بار ڈانٹ تو کھائے گا ہی, ہو سکتا ہے مار بھی کئی بار کھا جائے اگر چھوٹا بچہ اگر رہ جائے. یہ 10 سال کے تھے, ان کی ماں نے ان کو میرے آقا کا خادم بنا دیا تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی, 10 سال میں غلطیاں تو بہت ہوئی ہوں گی, کہتے ہیں 10 سال میں کبھی ایک بار بھی میرے آقا نے مجھے اف تک نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا, کبھی کچھ نہیں کہا. اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی اور ازواج مطہرات کچھ ڈانٹنا چاہتی نا, میرے آقا منع فرما دیتے اس کو کچھ نہ کہو. 10 سال تک جو بچہ کام کرے اور 10 سال کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اف نہ کہیں, اس اگر زاویے سے جھانک کے دیکھا جائے تو میرے آقا علیہ السلام کی سیرت کا جو حسین پہلو ہے وہ نگاہوں میں اجاگر ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس یہ چھوٹے بچے ہیں, یہ گلی میں کھیل رہے تھے, میرے آقا علیہ السلام نے ان کو آواز دی. اب وہ چھپ گئے, کسی دروازے یا دیوار کے پیچھے جا کے چھپ گئے. میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے اور دیوار کے پیچھے پہنچے اور کان پکڑا, اور کان پکڑ کے کہا جاؤ جا کر کے معاویہ کو بلا کر کے لے کے آؤ. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بلایا تو کیوں نہیں آئے, پیار سے مسکرائے اور بڑے پیار سے گئے اور جا کر کے بچے کو پکڑا اور کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لے کے آؤ. تو یہ انداز تھا آپ کی محبت کا, کہ ایسا نہیں کہ میں, جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو جو میں کہوں وہ چھوٹے میرا سب کہنا مانے. میرا آقا علیہ السلام خوب سمجھتے تھے یہ بچے ہیں, یہ بچوں کی نفسیات, ان سے جب پیار کیا جاتا ہے نا تو یہ بچے اور بھی زیادہ قریب ہوا کرتے ہیں. اور محبت ہی سے بچوں کو قریب کیا جا سکتا ہے. ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے کبھی بھی بندہ بچوں کی محبت اپنے دل میں یا ان کے دل میں اپنی محبت نہیں پیدا کر سکتا. ایک بار میرا آقا علیہ السلام ایک بچے کو پیار کر رہے تھے, چوم رہے تھے. ایک صحابی آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں, آج تک کبھی میں نے اپنے بیٹے کو نہیں چوما. میرا آقا نے فرمایا اللہ نے تیرے دل سے محبت نکال دی تو میں کیا کروں, یعنی اللہ نے تو مجھے بچوں کا پیار دیا ہے, اگر تیرے دل میں بچوں کا پیار نہیں ہے تو میں کیا کروں. اور میرا آقا علیہ السلام جیسے بچوں سے پیار کرتے ایسے بچیوں سے بھی پیار کرتے. آپ دیکھیں آج یہ بات سننے میں تو بڑی معمولی نظر آتی ہے کہ اپنی بیٹی کی پرورش پیار کے ساتھ کرنا, لیکن عرب کے اس ماحول میں جب کہ
بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور بچی جب پیدا ہوتی نا، قرآن میں ہے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بچی پیدا ہو جاتی تھی تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. بچہ جو ہے وہ روایتوں میں آتا ہے وہ باپ جو ہے نا ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا، گھر آنا گوارا نہیں کرتا تھا. اس ماحول میں میرا آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو جتنے پیار سے پالا ہے نا، میں کہتا ہوں تاریخ میں اس کی مثال نظر نہیں آتی. اتنے پیار سے میرا آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو پالا. حضرت فاطمہ کو بھی اپنے بچپن کا مزہ آ گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے گھر پہ پیدا کر کے مجھے وہ پیار عطا فرمایا. وہ پیار کی پوری ایک داستان ہے، اس سے پہلے بھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اور میرا آقا علیہ السلام ہمیشہ حضرت فاطمہ سے پیار، اتنا پیار کرتے. حضرت فاطمہ جب آ جاتی نا، میرا آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اپنی جگہ بٹھایا کرتے، حضرت فاطمہ کو چوما کرتے تھے. اتنا پیار میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور یہی معاملہ حضرت حسین جب بیٹھے تھے تو ان کے ساتھ بھی، یہی نواسوں کے ساتھ بھی ہوا. اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر تشریف فرما ہے، اور ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے تبھی دیکھا حسن اور حسین چھوٹے بچے ہیں سامنے سے آ رہے ہیں. بچہ جب چلتا ہے تو اس کے پاؤں میں تھوڑی لڑکڑاہٹ ہوتی ہے، پاؤں جمتے نہیں ہیں زمین پر آسانی سے. اب وہ لڑکھڑاتے ہوئے حسنین جب آنے لگے، میرا آقا علیہ السلام نے خطبہ بند کیا، ممبر سے نیچے اترے، آگے بڑھے، حسن و حسین کو تھام کر کے اپنے سامنے لا کر کے بٹھا دیا. بتاؤ، کونین کے دولہا جہاں جگمگ تارے ستارے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، اگر کوئی اپنے وقت کا بہت بڑا پیر ہو اور وہ اپنے جو ہے وہ ایسے پروگرام کے اندر جو ہے وہ تقریر میں مگن ہو، اگر چھوٹا بچہ ڈسٹرب کر دے تو پھر وہ الگ ہی کیفیت ہوگی وہ جلال اور غصے کی. میرا آقا علیہ السلام نے کوئی جلال اور غصے کا اظہار نہیں کیا، محبت سے اتر کر کے گئے، حسنین کو لایا اور اٹھا کر کے اپنے سامنے لا کر کے بٹھایا. اور میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بچوں سے جیسے پیار کرتے ایسے ہی بچیوں سے پیار کرتے. آپ کی نواسی حضرت امامہ سے میرا آقا اتنا پیار کرتے، جب نماز کی نیت باندھتے نا تو نماز میں اپنی نواسی کو اپنی گود میں اٹھا کر کے رکھتے، اور جب سجدے میں جاتے تو نیچے رکھ دیتے، اور جب کھڑے ہوتے پھر اپنی گود میں لے لیتے تھے. میرا آقا ایسے پیار کرتے حضرت امامہ سے. ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں، ان کا جب بچہ آیا تو بچے کو تو انہوں نے چوما، گود میں بٹھایا، لیکن جب بچی آئی تو اس کو پکڑ کر کے بغل میں بٹھا لیا. میرا آقا نے فرمایا کیا تم انصاف نہیں کرتے؟ بچے کو تم نے بوسہ دیا، بچی کو بوسہ کیوں نہیں دیا؟ بتاؤ اس سے زیادہ پیار اور کیا ہوگا کہ اگر ایک بچے کو بوسہ دیا جائے تو پھر انصاف کا تقاضا یہ کہ دوسرے کو بھی بوسہ دیا جائے، تاکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ جتنا باپ اپنے بیٹے کو چاہتے ہیں اتنا ہی مجھے بھی چاہتے ہیں. ایسا نہیں کہ بچہ جو ہے وہ دل کے اندر دل مسوچ کر کے رہ جائے کہ میرا باپ میرے بھائی سے تو پیار کرتا ہے لیکن مجھ سے پیار نہیں کرتا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم انصاف نہیں کرتے؟ اور پھر بچوں کی تربیت اور بچوں پہ محبت کا وہ واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا ابن محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ اذان کی نقل اتار رہے تھے دور بیٹھ کر بچوں کے ساتھ. میرے آقا نے بلایا، سارے بچے بھاگ گئے. ابن محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں جب آئے نا، ایک بچہ جب مستی کرے نماز اور اذان کے وقت میں تو ہم تو تماچا مار دیتے ہیں. میرے آقا نے بٹھایا، کہا چلو اذان پڑھ کر کے سناؤ. اب وہ اذان ڈرتے ڈرتے پڑھنے، میرے آقا نے سر پہ ہاتھ رکھا، ڈرو نہیں، خوب اچھے طریقے سے پڑھو. اب بلند آواز سے اذان پڑھنے لگے. کہتے جب اللہ کے رسول نے مجھ سے اذان پڑھائی نا، میرے دل میں میرے آقا کا بڑا پیار پیدا ہو گیا. اور ایک بچہ ہے، اذان پڑھائی اور اذان پڑھانے کے بعد میں سونے کے سکے لیے اور اس بچے کے ہاتھ میں دے کر کے روانہ کر دیا. یہ محبت کا وہ انداز بچوں کے ساتھ میں جو آپ کو دنیا کے اندر کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا. کونین کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بچوں کے ساتھ محبت کا انداز آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اور اگر وہ بچہ پھر اگر یتیم ہو تو اس کے ساتھ تو پھر وہ انداز محبت. اللہ اکبر. میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، اگر کسی کے گھر میں یتیم بچہ ہو، اگر وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے نا، قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ میں ایسے ہوگا. میرے آقا نے دونوں انگلیاں ملا کر کے بتایا، وہ جنت میں میرے ساتھ میں ایسے رہے گا. اتنا پیار یتیم بچوں کے ساتھ. ایک خاتون ایک جگہ سے گزر رہی تھی. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام 40 صحابہ کے ساتھ میں سفر میں ہے. اب سفر میں رات میں سو گئے اور آنکھ لگ گئی، اور آنکھ اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا تھا. اب یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں تو سنی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے. پھر کیسے سوئے رہ گئے؟ میں کہتا ہوں سیرت کا جب مطالعہ کرو نا تو عشق رسول میں ڈوب کے کیا کرو، تب بات سمجھ میں آئے گی.
ورنہ کونین کی آقا ان کو تو کبھی بخار بھی نہیں چڑھنا چاہیے، ان کو تو کبھی زخم بھی نہیں لگنا چاہیے، سب کچھ ہوا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا اور ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہمارے لیے نمونہ کہاں سے آتا؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کی مقدس زندگی میں یہ ساری چیزیں عطا فرمائی کہ اگر غلاموں کے ساتھ بھی یہ معاملات آئیں تو غلام کیا کریں، اپنے آقا کو دیکھ کر کے پھر اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جو سنت بتائی نا کہ جب سورج نکل آیا تو پھر کیا کرنا چاہیے، تو ہم غلاموں کو پتہ چلا نا اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے ہم سوئے رہ جائیں تو اٹھیں گے تو پھر کیا کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا یہاں سے نکل چلو، سب صحابہ اٹھ کر کے چلے، آگے گئے، آگے جا کر کے نماز ادا کی، اور تبھی دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، بلایا کیا بات ہے؟ کہا میں پاک نہیں ہوں اس لیے میں نماز۔ میرے آقا نے فرمایا تم پاک نہیں تو تیمم کر لینا چاہیے۔ اب تیمم کیا، نماز پڑھی، پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تلاش کرو، پانی لاؤ۔ صحابہ نکلے تو ایک عورت تھی اور پانی کا مشکیزہ لے کر کے جا رہی ہے، صحابہ نے اس کو لیا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا مشکیزہ لیا۔ اب عورت نے کہا کہ یہ جو پانی ہے میرا نہیں، میرے 2 یتیم بچوں کے لیے میں لے کر کے بہت دور سے آئی ہوں۔ اب یتیم بچوں کی بات آ گئی، اب یتیموں پہ شفقت دیکھو میرے آقا علیہ السلام کی۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے منہ میں پانی لے کر کے اس پانی میں کلی کی اور اس کے بعد صحابہ سے کہا پانی پیو۔ اب دریا رحمت جوش میں آیا، وہ معجزہ ظاہر ہوا، وہ مشکیزے کا پانی سارے صحابہ نے جو ہے وہ شکم سیر ہو کر کے پیا اور اپنے تمام ضروریات کے اندر انہوں نے استعمال کیا۔ اب اس کے بعد میں عورت نے دیکھا نا، پہلے تو ڈر رہی تھی پانی ختم ہو رہا، جب دیکھا تو پانی کے اندر ایک بوند بھی کم نہیں ہوئی۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس رکھا سب جمع کرو۔ اب کسی کے پاس کھجور ہے، کسی کے پاس جو ہے غلہ ہے، جو ہے سب لا رہے ہیں، بڑا سا ایک اناج کا اور سامان کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ میرا آقا علیہ السلام نے پورا کا پورا عطا فرمایا۔ اس نے یتیموں کا نام لیا نا، میرا آقا علیہ السلام نے پورا تحفہ عطا کر دیا۔ اب عورت چلی نا، خوشی سے جھومتی ہوئی چلی اور گئی، جب اپنے گھر پہ گئی ہوگی تو اپنے بچوں سے کہا ہوگا آج تو میں ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو جود و سخا کا دریا بہا دیتے ہیں، چلو نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اب اپنے بچوں کو لے کر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، خود بھی مسلمان ہو گئی، بچے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یتیموں کے ساتھ یہ شفقت کا انداز محبت میرے آقا علیہ السلام کا، جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے، مدینہ منورہ پہنچے تو جو آپ کے قریب میں مکان تھا وہیں پہ مسجد بننے کی بات آئی۔ پوچھا کس کی زمین ہے؟ بتایا یہ سہل اور سہیل 2 یتیم بچوں کی ہے۔ تو صحابہ نے وہ زمین جب آپ کے پاس پیش کی، میرا آقا علیہ السلام نے قبول نہیں فرمایا، بولے یتیموں کا مال میں بغیر قیمت کے نہیں لوں گا، یتیموں کا مال بغیر قیمت کے نہیں لوں گا۔ صدیق اکبر کو حکم دیا، انہوں نے باضابطہ اس کی جو رقم ہوتی ہے وہ یتیموں کو جب ادا کر دی، تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے زمین کو قبول فرمایا اور اس پر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ ایسا نہیں کہ جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سب کے دلوں میں بیٹھ گئی اور وہ پیش کر رہے ہیں تو یتیموں کا مال میرا آقا علیہ السلام گوارا کر لیں، نہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفقت تھی۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہونے لگا 2 یا 3 ان کی بچیاں تھیں، میرے آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان بچیوں کی ذمہ داری آپ قبول فرما لیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے قبول فرما لی۔ اب ان بچیوں کے ساتھ میں جو یتیم ہو گئی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے کتنا پیار کیا، یہاں تک پیار فرمایا کہ ان کا پورا خیال رکھتے، اور جب اپنی بچیوں کے لیے کچھ بنایا نا میرا آقا علیہ السلام نے، تو حضرت اسد بن زرارہ کی بچیوں کے لیے بھی آقا کریم علیہ السلام نے موتی اور سونے کی بالیاں بنا کر کے ان بچیوں کو بھی پیش فرمائی، ان کے کانوں میں بھی پہنائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذمہ داریاں بہت تھی، ہر وقت مصروفیت، ایک ایک پل قیمتی تھا، لیکن جب آپ کی کفالت میں بچیاں آ گئی نا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر ان بچیوں کو فراموش نہیں کیا، ان بچیوں کو بھی پورا پیار اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ اور وہ عید کے دن جو بچے پہ شفقت کی تھی وہ تو تاریخ کا بڑا سنہرا باب ہے۔ میرا آقا علیہ السلام جو عید کے دن تشریف لے جا رہے تھے، یتیم بچہ راستے میں، پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ کہا میرا باپ جنگ میں گیا تھا، شہید ہو گیا، میری ماں نے دوسری شادی کر لی اور میرا کوئی ہے نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی یہ کہہ دے کہ میرا کوئی ہے نہیں تو اللہ کے رسول کا دریا رحمت کتنا جوش میں آئے گا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، صحابہ کتنا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن میرے آقا نے کچھ نہیں دیکھا، فوراً بچے کو لیا، اپنے مکان میں تشریف لائے، اس کو اچھے کپڑے بھی پہنائے، اس کو عید کے تحفے بھی دیے، فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ ہو، عائشہ تمہاری ماں ہو، فاطمہ تمہاری بہن ہو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے اس بچے کی انگلی تھامی اور اپنے ساتھ میں عید کی نماز کے لیے لے جانے لگے۔ جو بچے یتیم نہ تھے انہوں نے جب دیکھا ہوگا تو انہوں نے بھی کہا ہوگا کاش اگر آج ہم یتیم ہوتے تو یتیم ہونے کا پورا مزہ آ جاتا۔ آج اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ بچوں کے اوپر اور یتیموں پر شفقت بھرا انداز دیکھ کر کے جو خوشحال بچے تھے وہ بھی یتیمی کا جو ہے وہ اپنے دل کے اندر یتیمی کی تمنا پیدا کرنے لگے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیرت کا یہ جو باب ہے نا، بچوں کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کا برتاؤ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو پڑھیں گے نا، اور خاص طور سے غیر قوموں کے سامنے جب رکھا جائے تو ان کو پتہ چلے وہ آقا کتنے مہربان تھے جو بچوں کے اوپر اتنی شفقت کرتے ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جنگ بدر کا موقع ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام جنگ بدر کے لیے جانے لگے تو بدر سے پہلے صحابہ کو روکا اور کہا کہ جو بچے ہیں وہ واپس چلے جائیں، بچوں کو جنگ میں نہیں لے جایا جائے گا۔ اب جب بچوں کو واپس کیا جانے لگا نا تو بچے واپس جانے، انہی میں سے ایک بچہ کھڑا ہو گیا، حضرت عمیر، وہ رونے لگ گئے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آپ مجھے جنگ میں لے کر کے جائیں یا رسول اللہ، میں بھی جنگ میں آنا چاہتا ہوں۔ اب بچہ جب رو گیا نا تو دریا رحمت جوش میں آئے، کہا ٹھیک ہے چلو تم بھی چلو جنگ میں۔ تو بچے کا رونا آپ نے گوارا نہیں کیا، کہ بچہ ہے اس کا دل رکھنا بھی ضروری ہے، ساتھ میں لے چلے۔ اور احد کے لیے جب اللہ کے رسول علیہ السلام روانہ ہوئے تو اس وقت بھی سارے بچوں کو واپس کیا، عبداللہ بن عمر کو واپس کر دیا، برا بن عازب کو واپس کر دیا، اسی طرح کئی بچے، حضرت رافع کو واپس کر دیا، حضرت سمورہ کو واپس کر دیا۔ اب ان میں سے ایک بچہ تھا حضرت رافع، یہ اپنے باپ سے ضد کرنے لگے کہ نہیں میں تو جاؤں گا جنگ کرنے کے لیے۔ تو ان کے باپ نے ان کو لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ یا رسول اللہ بچہ بہت ضد کر رہا ہے جنگ میں آنے کے لیے، آپ ان کو ساتھ میں لے چلیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچے کو دیکھنے کے لیے نظر اٹھائی نا تو حضرت رافع ایڑیاں اونچی کر کے کھڑے ہو گئے، تاکہ اللہ کے رسول اگر مجھ کو دیکھیں گے بچہ نہ سمجھے، تھوڑا اونچا ہو جاتا ہوں تو کہیں گے ہاں یہ بڑا ہے یہ چل جائے گا۔ یہ ان کا محبت تھا، ان کی محبت تھی اور جہاد کا ان کا وہ جذبہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے ساتھ میں لے جائیں تو ایسے اونچے ہو کر کے دکھا رہے ہیں۔ آج تو دین کے کام کے لیے اگر کہا جاتا ہے نا تو بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ بھی نیچے سر کر کے بیٹھ جاتا ہے، کہیں مجھ کو کہیں جو ہے وہ یہ کام نہ کرنا پڑ جائے۔ یہ ہمارے بڑوں کا معاملہ اور میرے آقا علیہ السلام کے دور کے بچوں کا وہ انداز، وہ چھوٹی موٹی قربانی نہیں، جان کی قربانی دینے کے لیے جانا ہے، تب بھی اونچے ہو کر کے بتا رہے یا رسول اللہ میں بڑا ہوں مجھے لے کر کے جائیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچے کو دیکھا نا تو دیکھا کہ بچہ واقعی دل میں جذبہ رکھتا ہے، فرمایا ٹھیک ہے تم بھی چلو۔ جب ان کو اجازت مل گئی تو حضرت سمورہ کو بھی واپس کر دیا تھا، انہوں نے کہا اچھا رافع کو لے لیا مجھے نہیں لیا۔ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ آپ رافع کو لے کے جا رہے ہو مجھے نہیں لے کے جا رہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ جب انہوں نے عرض کیا نا تو کہنے لگے آقا اگر میں رافع سے کشتی کروں اور کشتی میں پچھاڑ دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں رافع سے زیادہ مضبوط ہوں، آپ مجھے بھی لے کر کے چلے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تم کشتی کرو۔ اب کونین کے آقا کشتی دیکھ رہے ہیں، حضرت رافع اور حضرت سمورہ کشتی لڑ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جیت جائیں تو جنگ میں شہید ہونے کا موقع مل جائے۔ اب جب کشتی کیے حضرت سمورہ نے حضرت رافع کو پچھاڑ دیا، میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی پہلوان ہو چلو تم بھی جنگ کے اندر چلو۔ یہ بچوں کا دل رکھنا اور ان کو خوش کرنا، ان کے ساتھ میں محبت کا انداز پیش کرنا اگر کوئی سیکھے تو میرے آقا علیہ السلام کے مقدس زندگی سے سیکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بھائی تھے ابو عمیر، چھوٹے بچے ہیں، بچوں کا کھلونا بچوں کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، بچوں کو کھلونے سے کتنا پیار ہوتا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ انہوں نے چھوٹا سا ایک ممولہ پال کے رکھا تھا اور اس کا نام رکھا تھا نغیر، بہت پیار کرتے اس پرندے کے ساتھ کھیلتے۔ اب گھر میں اگر کوئی طوطا پال لے چڑیا پال لے تو بچوں کی تو پھر پوری دنیا وہی ہوا کرتی ہے، سوئیں تو اسی کے ساتھ اور اٹھیں تو اسی کو دیکھیں۔ اب حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ممولہ چھوٹا سا وہ پرندہ پالا پورا دن اس کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ نغیر مر گیا، پرندہ جب مر گیا تو ان کا چہرہ اتر گیا۔ میرا آقا علیہ السلام کا دیکھو بچوں کے ساتھ انداز دیکھو، ایک بچے کو صدمہ پہنچا نا، میرا آقا علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارا نغیر کیا ہوا؟
جو اس انداز میں میرے آقا نے کہا نا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تو حضرت ابو عمیر کو بھی ہنسی آ گئی، وہ بھی مسکرا پڑے، میرے آقا علیہ السلام بھی مسکرانے لگے۔ تو ایسے صدمے سے دو چار بچوں کو ایک جملے کے اندر جو ہے وہ خوش کر دینا، وہ تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کہا نا اعلیٰ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم سی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک جملہ کہہ کر کے حضرت ابو عمیر کو وہ خوشیاں عطا کر دی کہ اپنے ممولے اس پرندے نغیر کے جو مرنے کا جو صدمہ تھا نا، وہ پورا کا پورا صدمہ ان کے دل سے نکل کر کے کوچ کر گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس انداز کے اندر اپنے دور کے اندر ان بچوں کے اندر محبت کا رنگ بھرا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن و حسین سے جو پیار کیا نا میرے آقا نے، وہ تو آپ لوگ ہر سال سنتے، کتنا پیار۔ حضرت امام حسن اور حسین کشتی لڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ان کی کشتی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں حسین حسن تم حسین کو پکڑ لو۔ تو حضرت علی یا حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں چھوٹے کو پکڑنے کے لیے، میرے آقا نے فرمایا جبریل امین بھی کشتی دے کریں، وہ حسین سے کہہ رہے ہیں تم حسن کو پکڑ لو، تو میں نے جواب میں کہا کہ اے حسن تم حسین کو پکڑ لو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام بچوں کی کشتی کو بھی ملاحظہ فرمایا اور اس انداز کے اندر ملاحظہ فرمایا کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچوں سے فرمایا، عبداللہ بن عباس، عبیداللہ بن عباس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فرمایا آؤ جو میری طرف پہلے آئے گا اس کو میں انعام دوں گا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے دونوں دوڑ کر کے آئے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب پہنچے نا سینے پہ چڑھ گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو بڑا بوسہ دیا۔ یہ بچوں میں شفقت کرنے کا انداز آپ دیکھیں، بچوں کو اپنے طرف بلانا اور ان کو بلا کر کے انعام کی رغبت دلانا اور انہیں انعامات سے نوازنا۔ بچوں کے ساتھ اگر ایسا رویہ اختیار کیا جائے نا تو بچوں کے دل میں خود ہی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام اگر بچوں کے ساتھ اگر کوئی مذاق بھی کرتے، مزہ بھی فرماتے نا، تو ایسے نہیں کہ اس میں جھوٹ، الحمدللہ اس کے اندر بھی بالکل 100% سچائی ہوا کرتی۔ ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی تھی بیٹا ادھر آؤ تو میں تمہیں کیا دے رہی ہوں، تو بچہ گیا، میرا آقا علیہ السلام نے ماں سے پوچھا تم اس کو کیا دے رہی تھی، کچھ دے رہی تھی کہ ایسے ہی بلا رہی تھی؟ کہا یا رسول اللہ کچھ دینے کے لیے بلایا۔ کہا ہاں اگر تم ایسے ہی کہہ دیتی کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دے رہی ہوں اور خالی ایسے ہی ان کو بہلا کے بلا لیتی اور کچھ نہیں دیتی تو یہ تمہارا جھوٹ لکھا جاتا۔ یعنی بچوں کو بہلانے کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، بولے بلکہ بچوں کو بہلاؤ نا تب بھی انہیں سچی بات کہہ کر کے بہلاؤ اور ان کے سامنے سچائی کو پیش کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، میں نے بتایا تھا کہ اپنوں کے ساتھ پیار کیا اور غیروں کے ساتھ کتنا پیار کیا۔ یہودی لڑکا ہے، یہودی، وہ چھوٹا بچہ آپ کی خدمت کرتا ہے، خدمت کرتے کرتے وہ بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہو گیا نا اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے گھر پہ تشریف لے گئے، ایک یہودی لڑکے کے گھر پہ میرے آقا تشریف لے گئے کہ میری خدمت کرتا یہ، اور جب گئے سرہانے جا کر کے بیٹھے اور میرے آقا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ بچہ انتقال کر جائے، وہ جہنم میں جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے کہ اے بچے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو جا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب فرمایا تو اپنے باپ کو دیکھنے لگا، باپ نے کہا بیٹا پڑھ لے، بچے نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور اس حال میں دنیا سے گیا کہ اللہ نے اسے جنتی بنا دیا۔ درود پاک پڑھ لیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ میرے آقا علیہ السلام اس انداز کے اندر بچوں سے پیار فرمایا کرتے تھے۔